ہائے 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 نہیں بچوں کو ڈانس نہیں سکھاؤ، ہائے 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 یہ موسیقی نہیں سکھاؤ. پہلے تو ایسا نہیں تھا. ماں باپ ہی لائیں گے نا سکھانے کے لیے. ان کے بچے چھوٹے ہیں، وہ سارا وہ جنریشن ہے جو کہ ضیاء کے زمانے میں جب انتہا پسندی اتنی پھیلی ہوئی تھی، جب وہ سوچ کے جو ماں باپ ہیں نا تو وہ اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے. جب سے میں نے ڈانس شروع کیا تھریٹس آتے رہے، مطلب وہ تو ظاہر ضیاء کے زمانے سے تھریٹس آ رہے کہ مار دیں گے، یہ قتل کر دیں گے، یہ تو غیر اسلامی کام ہے. ضیاء کا دور تھا، اس میں مجھے پتا تھا کہ کون میرا دشمن ہے. مجھے نہیں پتا کہ کون سا شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے طے کر لیا ہے کہ میرا راستہ جنت کو ہے کہ جب میں اس قاتل کو ختم کر دوں. وجود نغمہ سرا ہے، حیات رقص میں ہے. وہ سرخوشی ہے کہ سب کائنات رقص میں ہے. کلاسیکل رقص یا کلاسیکل میوزک یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بچپن سے سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور بچپن میں کون لائے گا؟ ماں باپ ہی لائیں گے نا سکھانے کے لیے. تو وہ جو جنریشن جو ابھی ہے، جن کے بچے چھوٹے ہیں، وہ سارا وہ جنریشن ہے جو کہ ضیاء کے زمانے میں جب انتہا پسندی اتنی پھیلی ہوئی تھی، جب وہ سوچ کے جو ماں باپ ہیں نا تو وہ اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے. ہم جب میں اگر دیکھوں، جب میں نے سکھانا شروع کیا تھا تو اس وقت ماں باپ لاتے تھے اپنی چھوٹے بچے، لڑکیاں لڑکوں کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ رقص بھی سیکھیں، موسیقی بھی سیکھیں، تھیٹر بھی کریں، کیونکہ ان لوگوں کا دماغ زیادہ کھلا ہوا تھا. پر آج کل کے جو اتنے اس عمر کے بچوں کے ماں باپ ہیں، ان کا دماغ نہیں ہے کھلا ہوا. جو ضیاء کا دور تھا اس میں مجھے پتا تھا کہ کون میرا دشمن ہے، کون نہیں چاہ رہا کہ یہ رقص ہو. اس وقت میں ہال میں دیکھوں، مجھے نہیں پتا کہ کون سا شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے طے کر لیا ہے کہ میرا راستہ جنت کو ہے کہ جب میں اس خاتون کو ختم کر دوں. جو انفلکس ہوا ہے طالبان والی سوچ کا ہمارے ملک میں، تو اب تو ہر آدمی طالبان والی سوچ لے کے بیٹھا ہوا ہے. اتنا کبھی بھی ہمارے معاشرے میں نہیں رہا جتنا آج. یہ تینوں چیزیں، منافقت، بھولا پن، جھوٹ، کرپشن، امورالٹی کیا ہے؟ بچہ مر جاتا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. آپ کے شہر میں ایک چھوٹا سا بچہ مین ہول میں گر گیا، شہر پارٹی کر رہا ہے. تو یہ ہے امورالٹی، یہ ہے سماج کا بریک اپ. یہ ہے جب تہذیب اور سب کچھ ختم ہونے کا نشان کہ آپ کوئی فکر ہی نہیں. لوگ مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، بچے ریپ ہو رہے ہیں. بڑے صغیر میں کبھی ایسا ماحول نہیں تھا جو آج پورے بڑے صغیر میں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف پاکستان میں، پورے بڑے صغیر میں. یا ہمارے بچپن میں کتابیں بہت اہمیت رکھتی تھیں. جب ہم لوگ ایک دوسرے کی سالگرہ میں تحفہ لینے جاتے تھے تو ہمارے یہاں صرف کتابیں تحفے دیے جاتی تھیں، ہم کو بھی، اور ہم کو یہ کہا گیا تھا تم لوگوں کو اپنے دوستوں کو بھی صرف کتابیں دو گے. تو اس میں آپ کی کریٹیوٹی بھی نکلتی ہے. اور پھر اس چیز پہ بھی کہ آپ کے گھر میں موسیقی بج رہا ہے، چاہے وہ ریڈیو پہ ہے، چاہے وہ گراموفون پہ ہے، یا جیسے بھی ہے. زمانے میں تو گراموفون ہوا کرتے تھے، تو اتوار کو میوزک بج رہا ہوتا تھا. بچپن تھا، اس میں نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ موبائل تھا، نہ کمپیوٹر تھا. تو یہ ان ساری چیزوں سے پہلے والا بچپن تھا. تو بچوں کو کیسے بہلا کے کیسے کیا کریں؟ تو پارکس میں جائیں، کھیتوں میں جائیں، پھول جمع کریں، کتابیں پڑھیں، بک آف انسائکلوپیڈیا دیکھیں، یہ کون سا پھول ہے، اس کو اس طرح سے ارینج کریں نا. مطلب اپنی نالج، اپنا دماغ میں اضافہ کرنے کے لیے کتابیں ہی تھیں، اور کچھ تو نہیں تھا. یہ موبائل فون نہیں تھا کہ ٹک 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 کیا، اور کبھی کبھار غلط انفارمیشن بھی مل گئی اور سمجھا ہم سب جانتے ہیں. اب میں یہ سمجھتی ہوں جیسے آج کل کا جو ہے اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی، یہ سب میں نہیں سمجھتی یہ لمبا چل سکتا ہے. کیونکہ جو چیز آپ کتاب کھول کے جب پڑھتے ہیں تو
ایک اور ہی قسم کا اس کو بیان کرنا مشکل ہے، ایک اور ہی قسم کا ایک لگاؤ آپ کو اس جملے کے ساتھ، اس کہانی کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، اس رائٹر کے ساتھ، اس کی سوچ کے ساتھ بن جاتا ہے، جو کہ آپ موبائل فون پہ کر کے پڑھیں گے تو دوسرے منٹ آپ بھول گئے ہیں اس کو۔ یہ جو موونگ امیج ہے نا جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ لمبا نہیں ریٹین کرتا آپ کی میموری میں اس امیج کو، کیونکہ آپ فوراً 2 سیکنڈ میں دوسرا امیج دیکھ رہے ہیں، پھر دوسرا امیج دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ فوکس نہیں کر سکتے کسی بھی چیز پہ۔ اب میں نے جب سکھانا شروع کیا تو میرے پاس 5 سال کی بچیاں آتی تھیں اور ان کو میں کلاسیکل سکھاتی تھی، اور وہ ایک ایک موو جیسے میں ان کو کہتی تھی کہ ہاتھ یوں رکھو تو وہ ہاتھ یوں رکھتی تھی، ان کو یاد رہتا تھا کہ اب کلاس شروع ہوگی تو ہاتھ کو یوں رہنا ہے، کہ آپ کو اب یوں کرنا ہے یوں۔ اب میں بچیوں جو آتی ہیں، چھوٹی جو آتی ہیں، ان کو سکھاؤ تو وہ تو فوکس ہی نہیں کر پاتی، بور ہو رہے ہیں۔ وہ ایک تو ایک لفظ بور آ گیا ہے ہمارے ہر چیز میں، لوگ بور ہو رہے ہیں، اور ان کو مطلب مستقل کچھ چاہیے، وہ ایک چیز پہ کوئی ڈسپلن طریقے سے نہیں فوکس کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ کہ چیزیں پیچھے جا رہی ہیں بنسبت اس کے کہ آگے جائیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ اب ذہن بھی دیکھیں نا، اب جیسے میں نے کہا اب ہائے نہیں بچوں کو ڈانس نہیں سکھاؤ، ہائے یہ موسیقی نہیں سکھاؤ۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا، ویسے تو ڈانس اور موسیقی تو آپ کی تعلیم کا ایک حصہ تھا۔ میں سمجھتی ہوں کم ہے، جتنا ہونا چاہیے، جتنی میری خواہش ہے کہ زیادہ ہو۔ تو اسی لیے جیسے کہ اب میں نے وہ گانے میں کیا نا، وہ پسوری والے گانے، تو اس کی وجہ سے مجھے لگا کہ لوگوں کی دلچسپی بڑھی، کیونکہ انہوں نے دیکھا ایک پاپولر گانا ہے اور اس میں رقص بھی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کے حالات بہت بدلے ہیں۔ دیکھیے اب آپ جیسی لڑکیاں باہر آ رہی ہیں، 20-25 سال پہلے یہ نہیں تھا۔ ہر خاندان سے لڑکیاں اب پڑھ رہی ہیں اور نوکریاں کر رہی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دیکھیے پورا میڈیا کھل گیا ہے لڑکیوں کے لیے، تو لڑکیاں ہر فیلڈ میں نوکریاں کر رہی ہیں۔ اور پھر اوپر سے یہ کہ یہ شعور عورتوں اور لڑکیوں میں آ گیا ہے کہ اب ہم پٹھنے والے نہیں ہیں، اب ہم خاموش رہنے والے نہیں ہیں، اب ہم آواز اٹھائیں گے۔ ابھی بھی لوگ ویسٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں جینڈر پے گیپ کی، کہ اگر وہی کام ایک مرد کر رہا ہے، مینیجر ہے اور عورت مینیجر ہے، تو مرد کو زیادہ تنخواہ ملے گی بنسبت عورت کے۔ تو یہ نظام تو صدیوں سے آ رہا ہے نا، یہ کچھ سالوں میں نہیں ختم ہوگا۔ یہ سوچ صدیوں سے آ رہی ہے، کچھ سالوں میں نہیں ختم ہوگی، اس کو ٹائم لگے گا، اور اس کو شعوری طور پہ ختم کرنا ہے۔ اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کا بہت کردار ہے اس کو ختم کرنے۔ 50% ہیں سماج کی عورتیں جو ہیں، تو اگر ان کو پورا حق نہیں مل رہا ہے تو وہ پورا سماج سفر کرے گا اور بیکورڈ ہی رہے گا۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو ویمنس رائٹس ہیں وہ صرف ویمنس رائٹس نہیں ہیں، اور جو ویمنس ایشوز ہیں وہ صرف ویمنس ایشوز نہیں ہیں، وہ بیسک بنیادی انسانی حقوق کے ایشوز ہیں۔ کیونکہ اگر ایک گھر میں میاں اور بیوی برابر نہیں ہیں تو نہ وہ میاں اچھی زندگی گزار سکتا ہے، نہ وہ بیوی، اور نہ ان کے بچے۔ ہم نے اپنی طرف سے کئی لڑکیاں کو موٹر بائکس وغیرہ دلوائی ہیں، وہ لوگ چلاتی ہیں، کوئی کرنگی میں چلاتی ہے، اور پورا علاقہ ایک طرح سے نا تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ یہ بری عورتیں نہیں ہیں، یہ پڑھی لکھی عورتیں ہیں۔ یہ اگر نہیں بھی پڑھی لکھی ہیں تو یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے گھر چلا رہی ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی زندگی کے ڈیسیشنز لے رہی ہیں۔ میرا جو بھی کام ہے، چاہے وہ تھیٹر میں ہو، چاہے وہ رقص میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، وہ بالکل اسی سوچ کو سامنے لیتے ہوئے رکھتے ہوئے ہم کام کرتے ہیں۔ چاہے وہ رقص میں کیوں نہیں، مطلب آپ رقص میں وہ اتنا زیادہ
کہہ سکتے ہیں بلکہ، کیونکہ الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، سارا ایکسپریشن میں آپ کہہ سکتے ہیں. آپ اپنا غصہ بھی دکھا سکتے ہیں، آپ اپنی دکھ بھی دکھا سکتے ہیں، آپ اپنا پیار بھی دکھا سکتے ہیں. اب جو مطلب ہر چیز، رقص تو ایسا فن ہے جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے. کوئی بھی کلاسیکل آرٹ ہوتا ہے نا تو اس کی مختلف اسکولز ایک طرح سے کہیں، یا انگریزی میں جانر کہتے ہیں، اسٹائلس کہہ لیں، ہوتے ہیں. تو کتھک تو ایک اسٹائل ہے کلاسیکل کی، پھر ہے بھرت ناٹیم، پھر ہے منی پوری، پھر ہے کتھا کلی، پھر ہے کچی پڈی، موہنی آٹم، بہت سارے مختلف ہیں. تو علاقے میں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. اب جیسے فوک ڈانس، لوک رقص کو دیکھیں آپ، تو لوک رقص میں آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس بھنگڑا ہے، تو آپ کے پاس جھومر ہے، تو آپ کے پاس خٹک ہے، تو مختلف سٹائلز ہیں نا، کیونکہ وہ مختلف ایریاز میں ایوالو ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں. تو اسی طرح سے کلاسیکل رقص بھی. اب یہ آپ دیکھیں کہ میرے یہ پوسٹر آپ دیکھ رہی ہیں، تو یہ موہنجو-ڈارو کا جو لگا ہوا ہے، تو موہنجو-ڈارو سے جو ڈانسنگ فگرین کا اسٹیچو نکلا تھا، وہ جو رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ رہی ہیں. تو وہ جس اسٹائل میں ہے وہ اڑیسی اسٹائل کہلاتی ہے. تو وہ آپ سوچیں کہ 4,000 سال 5,000 سال پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے رقص ہماری دھرتی کے اوپر، جن کو ہم اگر اپنائیں اور سمجھیں، اور پاکستان دنیا بھر میں لوگ اس کو ایک اور نظر سے دیکھیں گے. ابھی تو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں صرف ٹیررسٹس ہیں، اور ساری عورتیں کو گھر میں رہنا پڑتا ہے، برقع پہنے اور وغیرہ، لوگوں کے جو تصور ہیں باہر، جس طرح سے ویسٹرن میڈیا نے بھی پروجیکٹ کیا ہے. تو اگر ہم اپنی تاریخ، اپنا کلچر، اپنی ثقافت کو پروجیکٹ کریں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت کچھ تبدیل کر سکتے ہیں، کہ ایسا ماحول دنیا میں قائم کر سکتے ہیں جو پیار اور محبت اور امن کا ماحول ہو، ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے. رقص تو ایک تھیراپی ہے، باقاعدہ ایک تھیراپی، ایک میڈیسن ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ چھوٹے سے بچے کو لیجئے، جیسے ہی اس کے کان میں کوئی بھی میوزک کی آواز آتی ہے، ہر بچہ دنیا میں کہیں بھی ہو موو کرنے لگتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ہلنے لگتے ہیں، اس کے پاؤں ہلنے لگتے ہیں، چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے. آپ خود بھی دیکھ لیں، آپ کہیں شادی میں جاتی ہیں، میوزک لگتا ہے کہ چہرے پہ مسکرا، جب بھی میوزک. تو یہ چیزیں تو انسان کے اندر جو خوبصورت ہارمونز ہیں، جو آپ کو سکون دینے والے ہارمونز ہیں، ان کو ریلیز کرتی ہے. موومنٹ ہوا، رقص ہوا، تو یہ تو دنیا میں اب آج کل ایز اے تھیراپی استعمال ہونے لگا ہے، فار ڈپریشن، فار مینٹلی ڈسٹربڈ پیشنٹس. میوزک، ڈانس، رول پلئنگ، آرٹ کا ایک مقصد ہے لوگوں کے ذہن کو تبدیل کرنا. اب میں جاتی ہوں، ابھی میں گئی تھی کیٹی بندر کے پاس ایک گاؤں میں، ہم نے کیا ایک چھوٹا سا ناٹک عورت کی صحت پہ. 500-600 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. ہم نے کبھی بھی نہیں سنا تھا جو باتیں ہم نے وہ ناٹک میں سنائیں، مگر وہ کہانیاں کیا تھیں جو ان کے پاس روزمرہ ہو رہی ہوتی ہیں، کہ آپ کو غسل خانے جانا ہے تو پانی نہیں صاف ہے، تو ہاتھ دھونے ہیں تو صابن نہیں ہے. یہ سب چیزیں تو ان کی لیوڈ ایکسپیرئنس ہے، تو ان کو تو ہر چیز سمجھ میں آ رہی. سوال جب آپ کے دماغ میں اٹھنے لگتے ہیں نا، تب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بیکاز یہی تو مقصد ہے آرٹ کا، کہ سوال دماغ کو کھولیں، کہ سوال اٹھائیں لوگ، اور اس کے بعد جب سوال اٹھائیں گے تو راستے ڈھونڈیں گے، راستہ تو کچھ نہ کچھ ملے گا. جب سے میں نے ڈانس شروع کیا تھریٹس آتے رہے، مطلب تو ظاہر ضیاء کے زمانے سے تھریٹس آ رہے کہ مار دیں گے، یہ قتل کر دیں گے، یہ تو غیر اسلامی کام ہے، اور یہ وہ. ڈر نہیں لگا کبھی؟ تھریٹس کیا کر لیں گے یار، میں تو زندہ ہوں ابھی تک. میں اتنی اپنی زندگی میں چیزیں دیکھ لی اور میرے ساتھ ہوئی کہ مجھے خوف تو مجھے کسی چیز کا نہیں ہے. آپ مجھے کسی بھی کہیں بھی کھڑا کر دیں، کمٹمنٹ ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے. اس میں یقین، اپنے میں یقین، اپنے کام میں یقین، اپنے فن میں یقین، اپنی سوچ میں یقین، اور اپنی ایڈیالوجی میں یقین کہ یہی سچ ہے.
یہ یقین کہ جو میں کر رہی ہوں وہ سچ. تو اف یو بلیو دیٹ, کچھ نہیں روک سکتا. تھوڑا سا پڑھنا شروع کریں, کتابیں خریدیں. بہت خوبصورت چیزیں لکھی گئی ہیں دنیا بھر میں, لوگوں نے کیا نہیں لکھا, اس سے آپ کو آئیڈیاز ملیں گے, آپ اپنی زندگی بہتر بنا سکیں گی. اور تھوڑا سا فوکس کر لیں, کبھی اچھی میوزک, کلاسیکل میوزک سن لیں, کبھی کلاسیکل ڈانس دیکھ لیں, اور کوشش کریں کہ خود بھی یہ چیزیں کریں, اور اپنے لیے ایک ویژن بنا لیں کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے, اور مجھے پینٹر بننا ہے یا شاعر بننا ہے یا جو بھی کرنا ہے, اور اس کے پر لگے رہیں. جہاں سارا یہی ہے کہ لگے رہنا, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں, تو میں لگی رہوں.